کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ کچن میں کھڑی سوہا کے ہاتھ سے یہ خبر سننے کے بعد چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایٹ لیسٹ مجھ سے تو پوچھ سکتے تھے۔ وہ بہت دیر تک اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور مستقل کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی سوہا سر جھکائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس منگنی کو روکنا ہوگا۔ مانا کہ بڑے بابا نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بڑی بیٹی کو مانگا تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ بڑے بیٹے کی شادی بڑی بہن سے ہی ہو، چھوٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ وہ اکیلے بولی جا رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں سوہا۔ وہ غصے سے اس پر چیخی۔ روحا، شمیر بہت اچھے ہیں، تم خوش رہو گی ان کے ساتھ۔ اتنی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا، روحا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ شٹ اپ سوہا، تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ خوش ہوں گی اور کس کے ساتھ نہیں۔ بابا جان نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، وہ میرے ساتھ زبردستی کبھی نہیں کریں گے۔ بابا جان نے تمہاری بات نہیں ٹالی تو اپنے بھائی کی بات بھی کبھی نہیں ٹالی انہوں نے، اور ویسے بھی تم کیا کہہ کر انکار کرو گی بابا جان کو؟ سوہا نے تلخی سے پوچھا تو روحا ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رک گئی، پھر جب بولی تو اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم اور شمیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اور ہمارے بابا کو ہمارے ہی گھر سے بہو چاہیے نا، تو میں نہ صحیح تم صحیح۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے بیٹھی سوہا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ شاذل فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا جب ایک لڑکی سفید رنگ کا اوور آل پہنے اندر داخل ہوئی۔ آپ اندر آ چکی ہیں مس؟ شاذل نے پنک سکارف کے حالے میں چمکتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی، لیکن وہ ڈھٹائی سے اندر آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب میں اندر آ ہی گئی ہوں تو پھر آپ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ لیکن کیا کریں سر، فارمیلٹی بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے نا۔ ویسے آپ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، میں آپ کی نئی اسسٹنٹ ڈاکٹر ہوں، شانز یزدانی، کارڈیولوجسٹ میں اسپیشلائزیشن کیا ہے حال ہی میں، اور یہاں میں ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے آئی ہوں۔ آج سے آپ مجھے گائیڈ کیا کریں گے۔ ویسے سر، تھوڑی دیر بعد سے میری ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی، تو کیوں نہ ایک کپ چائے ہی منگوا لیں؟ شانزے نے بولنا شروع کیا تو وہ بولتی ہی چلی گئی، جبکہ اس کی پٹر پٹر پر شاذل کا تو سر ہی گھوم گیا۔ آپ چائے کیوں منگوا رہی ہیں؟ شاذل نے اپنا گھومتا سر سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہے نا سر، میری والدہ صاحبہ نے میرے چائے پینے پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا ان دیسی امیوں کو، جو بچے کو زکام بھی ہو جائے تو اس کا پانی چھونا تک بند کر دیتی ہیں۔ بس سمجھیے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کراچی والوں کو چائے کی کیسی لت ہوتی ہے۔ بس مجھے بھی چائے کا نشہ تھا، دن میں 6 کپ پی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے پہلے تو میری نیند خراب ہونا شروع ہوئی، پھر میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، میری والدہ محترمہ نے میرے چائے پینے پر پابندی عائد کر دی، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ میرے چائے کے کپوں کو ہاتھ لگانے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب آپ ہی بتائیے سر، کم از کم دن میں ایک بار تو چائے ضروری ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کریں، ان ماؤں کو کون سمجھائے۔ بس یہی وجہ ہے جو میں یہاں آ کر چائے منگوا رہی ہوں، ورنہ تو گھر میں چائے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ شاذل دونوں ہاتھوں میں سر تھامے پٹر پٹر بولتی اس گلابی گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی باتونی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بیچارے نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ چائے کیوں منگوانی ہے، لیکن جواب میں اس نے پوری رام کتھا سنا دی۔ میں چائے آرڈر کرتا ہوں، شاذل نے جلدی سے کہہ کر اپنا انٹرکام اٹھایا کہ مبادہ کہیں وہ پھر نہ شروع ہو جائے۔ اصغر، 2 کپ چائے لے آؤ۔ ارے سر، آپ چائے نہیں پئیں گے کیا؟ شانزی نے پوچھا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں پیوں گا، میں نے 2 کپ منگوائے تو ہیں۔ ارے سر، 2 کپ تو میں اکیلے ہی پی جاؤں گی نا، آپ اپنے لیے ایک اور منگوا لیں۔ وہ کیا ہے نا کہ پچھلے 1 ہفتے سے چائے نہیں پی میں نے، اس لیے 2 کپ تو بنتے ہیں نا۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور شاذل اتنی دیر میں اصغر کو 3 کپ کا کہہ چکا تھا۔ ویسے سر، آپ پیشنٹ کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں؟
میرا مطلب ہے کہ پیشنٹ بھی تو الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں نا، کچھ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بہت ہی غصے والے ہوتے ہیں، اور کچھ تو مس میں دل کا ڈاکٹر ہوں، نفسیات کا نہیں۔ شاذل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شاذل نے ایک بار پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاذل نے اسے ٹوک دیا۔ مس شانزے، اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، اوکے؟ تو پھر آپ کو اشاروں کی زبان آتی ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ ہیں؟ شاذل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب اگر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہو تو میں اشاروں میں پوچھوں گی نا، کیونکہ بولنے سے تو آپ نے منع کر دیا ہے۔ اب جب میں اشاروں کی زبان میں بات کروں گی تو آپ مجھے جواب کیسے دیں گے؟ چلیے کوئی نہیں، آپ بولیے گا اور میں اشاروں میں بات کر لوں گی، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں پیپر پہ لکھ کر دے دوں گی۔ شاذل نے اپنا سر پیٹ لیا، بندی واقعی ڈھیٹ تھی۔ اس کے بعد مریضوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور شانزی کی زبان تب بھی بند نہ ہوئی۔ ڈیوٹی آورز 6 گھنٹے تھے۔ وہ 6 گھنٹے نان سٹاپ بولتی رہی اور شاذل کا سر کھاتی رہی۔ البتہ ایک واحد بات جو اس میں اچھی تھی وہ یہ کہ وہ مشکل باتوں کو بہت آسانی سے پک کر رہی تھی اور ہر بات کو جلدی جلدی سمجھ رہی تھی۔ بالآخر رات 8 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور گھر جانے کا وقت ہوا۔ شاذل اپنا سامان سمیٹ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ شانزے بھی اپنا بیگ سنبھالتی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ سر، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے شاذل کے برابر میں چلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ شاذل نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، ایک جگہ ساتھ کام کرنے والے کولیگز کہلاتے ہیں۔ اب میں اور آپ اتفاق سے دونوں ہی ڈاکٹرز ہیں اور ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے کولیگ ہوئے نا، اور ہمارے پاس ایک دوسرے کے پرسنل نمبر تو ہونے ہی چاہیے، کیونکہ وہ بولتی ہی رہی اور اس بولنے کے دوران شاذل نے اپنا پرسنل نمبر ایک پیپر پر لکھ کر اسے دے دیا اور جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے آئی۔ ویسے اب کے دور میں کوئی پیپر میں نمبر لکھ کے ہی نہیں دیتا، بس جس سے نمبر مانگو وہ جواب میں موبائل مانگتا ہے نمبر فیڈ کرنے کے لیے۔ مس، مجھے گھر جانا ہے۔ پارکنگ میں پہنچ کر شاذل نے تمیز سے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو گھر جانا ہے، ظاہر ہے ڈیوٹی آورز ختم ہونے کے بعد سبھی گھر جاتے ہیں، میں بھی تو گھر ہی جا رہی ہوں، آپ بھی۔ اوف! شاذل نے سارا اخلاق بھلا کر اسے خداحافظ کہا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سر، رات میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گی، اس نے شاذل کو کہا تو اس نے بس سر ہلا دیا۔ اوف خدایا، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی، کسی بھی اچھے بھلے انسان کو پاگل بنا سکتی ہے یہ تو، شاذل نے سوچا۔ پورے سر میں درد کر دیا اس لڑکی نے تو۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے برابر والے بیڈ پر مروہ پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے تو نیند ہی غائب ہو چکی تھی۔ دوپہر کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب نزاکت صاحب ان دونوں سے ملنے آئے تھے۔ یہ بات تو وہ بچپن سے جانتی تھی کہ عرفات صاحب اس کے باپ نہیں ہیں۔ وہ دونوں بہنیں انہیں سڑک پر ملی تھیں، لیکن اس نے عرفات صاحب کو ہی اپنا باپ سمجھا تھا۔ مروہ نے اسے کہا تھا کہ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر صفا نے دیکھا تھا۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور آنکھیں بند کر کے بچپن سے اب تک کے واقعات دہرانے لگی۔ سب سے پہلی یاد وہیں سے شروع ہوتی تھی کہ وہ ایک بستر پر پڑی ہے، سر پر پٹی بندھی ہے اور اس کے سرہانے ایک نیلی آنکھوں والی بچی کھڑی رو رہی ہے۔ وہ اس بچی کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے پر پہچان نہیں پاتی۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے، جڑواں بہن۔ آخر ہوا کیا تھا اس دن؟ کون تھے وہ لوگ؟ ہمیں اغوا کر کے لے گئے تھے اور میں ابو کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے سوچا۔ پھر کروٹ بدل کر اپنے برابر والے بیڈ پر سوئی مروہ کو دیکھا۔ یہ کیسی اتنی پرسکون ہے؟ اسے ابو کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اسے یاد تھا کہ صبح مروہ کیسے اپنے بابا کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی اور کتنی ہی دیر تک وہ ان کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ صفا اپنے بستر سے اٹھی اور اپنی سلیپرز میں پیر ڈال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھی تھی کہ اس کی نظر اسٹڈی روم کے دروازے سے نظر ہوتی ہوئی روشنی پر پڑی۔ مطلب اندر کوئی تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی
سامنے ہی عرفات صاحب کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ ابو، اس نے ان کے پاس جا کر انہیں پکارا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ صفا، کیا بات ہے بیٹا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ابو میں نہیں جانا چاہتی۔ اسے تمہید باندھنی نہیں آتی تھی، وہ شروع سے ہی جذباتی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بس میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ آپ کیسے رہیں گے اکیلے؟ بیٹا، ایک نہ ایک دن تو آپ کو جانا تھا نا، یہ بات تو شروع دن سے طے تھی۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، شروع سے ہی بتا کر رکھا تھا کہ آپ کسی اور کی بیٹی ہو، اور ایک نہ ایک دن آپ کے گھر والے آپ کو آ کر لے جائیں گے۔ پھر ابھی رونا کیسا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر، اس نے سو کرتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مروا کے بغیر رہ لو گی؟ آپ مروا سے کہیں نہ کہ وہ بھی نہ جائے۔ نہیں، میں اس سے ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اس نے 8 سال اسی آس میں گزارے ہیں کہ ایک دن اس کے بابا آئیں گے اور اسے واپس لے جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی خوش ہے؟ کیا میں اس سے اس کی یہ خوشی چھین لوں؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو مت روکیں، مگر مجھے بھی جانے کو نہ کہیں۔ نہیں صفا، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ تمہارے بابا نے 8 سال تم دونوں کی یاد میں گزار دیے ہیں، اب تم دونوں پر ان کا حق ہے۔ ویسے بھی تم دونوں میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھی، میں نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی۔ آج تم بھی میری بات کا مان رکھ لو اور چلی جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ مگر ابو، کوئی اگر مگر نہیں، یہ 2 ہفتے ہمارے پاس ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ 2 ہفتے آپ سے ناراض ہو کر گزار دوں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، اب آپ جا کر سو جائیں اور دوبارہ یہ بات نہ کیجیے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، انہوں نے دل سے دعا دی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں اتنی خاموشی کیوں تھی۔ وہ حیرت زدہ سا کچن میں داخل ہوا، جہاں سے ہلکی پھلکی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن میں آیا تو پتہ چلا کہ شاہ زیب اکیلا بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا ہے۔ شاہ زیب، کیا ہوا ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے شاہ زیب سے سوال کیا۔ ارے تم کب آئے؟ بس ابھی آیا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ سبھی ہیں گھر پر۔ تو اتنی خاموشی کیسے ہو رہی ہے؟ ڈیڈ اور چاچو سو چکے ہیں، بڑے چاچو سوہا اور روحا گھر جا چکے ہیں، باقی کی عوام نیچے بیسمنٹ میں میٹنگ روم میں موجود ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو شاذل کو جھٹکا لگا۔ میٹنگ روم میں؟ کیوں؟ وہ سب بھائی میٹنگ روم میں تبھی جمع ہوتے تھے جب کسی اہم معاملے میں ایک دوسرے کی مدد درکار ہوتی تھی یا پھر کوئی اہم کارنامہ سر انجام دینا ہوتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ شاذل نے پوچھا تو جواب میں شاہ زیب نے ساری رودات سنا دی۔ کیا؟ ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کم از کم پوچھنا تو چاہیے تھا نا شامیر سے۔ شاذل کو شوق لگا۔ دیکھو، یہ شبنم اور شبنم والے ڈائلاگ نہ بول کہ ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یا ویسا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ایسا کر چکے ہیں اور اب ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ شاہ زیب نے چڑھ کر کہا۔ اچھا، تو میٹنگ روم میں سب موجود ہیں کیا؟ جی ہاں، شاویز نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ تمام بھائیوں کا بس تیرا ہی انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے چینج کر کے آ جا۔ شاہ زیب کہہ کر بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب کہ شاذل اپنے کمرے میں چلا آیا، وہ نہا دھو کر باہر آیا تو اس کے موبائل پر تازہ میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو کسی انجانے نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ میسج اوپن ہوا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انتہائی لمبا چوڑا میسج آیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتا گیا اس کا دماغ گھومتا گیا۔ میسج کچھ اس طرح سے تھا۔ السلام علیکم سر، ویسے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس میرا نمبر جو سیو نہیں ہے۔ میں آپ کی اسسٹنٹ ڈاکٹر شانز یزدانی ہوں۔ آپ نے اپنا نمبر تو دے دیا پر میرا نمبر لینے کو رکے ہی نہیں، ایسی بھی کیا جلدی؟ چلیے کوئی بات نہیں، اب تو آپ کو میرا نمبر مل ہی گیا، اب اسے محفوظ کر لیجئے گا موبائل میں یاد سے۔ رپلائی ضرور دیجیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ آخر میں معصومانہ سا ایموجی بھی تھا۔ اف، یہ لڑکی یا تو خود پاگل ہے یا چند دنوں میں مجھے پاگل بنا دے گی، شاذل نے اپنا چکراتا سر قابو کرتے ہوئے سوچا۔ اس وقت ہم موجود ہیں کمرہ اجلاس میں،
جہاں ایڈوکیٹ شاویز کی سربراہی میں 6 رکنی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ اب تک اس اجلاس میں انسان بنو شاہ ہم سیریز ہیں۔ شمیر نے ایک زوردار تھپڑ شاہ کے سر پر مارا، جو پانی کی خالی بوتل کو مائک اور اپنے موبائل کو کیمرہ اور خود کو رپورٹر سمجھے کافی دیر سے رپورٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے مستقبل میں اینکر بننا ہے، اسی لیے ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ابے یہ شازل کہاں رہ گیا؟ شازیب تو دیکھ کر آیا ہے، کہاں ہے وہ؟ شاویز نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا تھا آخری بار جب وہ نہانے جا رہا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا، شازیب نے چپس کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ ویسے شازیب بھائی ایک بات تو بتائیے، آپ شکل سے اتنے معصوم کیسے لگتے ہیں؟ اس معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شاہ رخ نے شازیب سے پوچھا۔ اس گھر میں صرف ایک وہی تھا جو سب کو بھائی کہتا تھا۔ یار آخر تم لوگ سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ شمیر کو اپنے بھائیوں کے یوں مسخرے پن سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ بھائی مسئلہ تیرا، محبت تو نے کی، اور سیریس ہم ہو جائیں؟ کیوں بھائی؟ شازین نے اسے کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شازل بھی بیسمنٹ میں تشریف لے آیا۔ یہ بیسمنٹ ایک فلور تھا جس میں کل 4 کمرے تھے اور گھر کے باقی کمروں کے مقابلے میں خاصے کشادہ اور وسیع تھے۔ کیونکہ ایک کمرہ جم کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، وہاں ساری ایکسرسائزنگ مشین موجود تھیں۔ تمام بھائی صبح کے وقت یہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا کمرہ لائبریری کے طور پر تھا، جہاں قد آدم الماریوں میں بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں، جنہیں صرف اس گھر کے بزرگ ہی پڑھنے کی زحمت کرتے تھے۔ تیسرا کمرہ پلے روم تھا، جہاں ہر طرح کے انڈور گیمز موجود تھے۔ سنوکر، ٹیبل ٹینس سے لے کر ڈاگ بال تک موجود تھی۔ ان بھائیوں کا چھٹی کا دن یہیں گزرتا تھا۔ اس کمرے کو یہ سب میٹنگ روم کے طور پہ استعمال کرتے تھے، جہاں ڈیڈ اور چاچو سے چھپ چھپا کر سارے بھائی کسی بھی اہم مسئلے پر بحث کرتے تھے۔ جبکہ چوتھے کمرے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں کیا تھا وہ صرف اس گھر کے افراد ہی جانتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شازل صاحب تشریف لے آئے ہیں اور 6 رکنی کابینٹ مکمل ہو چکی ہے، تو اب ہم اپنا اجلاس شروع کرتے ہیں۔ شازین نے پھر سے رپورٹنگ شروع کر دی تھی۔ شاویز نے پاس پڑا ٹیبل ٹینس کا ریکٹ اٹھا کر اسے مارا۔ بس اب تو ایک لفظ نہیں بولے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں بولتا۔ شازین نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ اب تم سب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ڈیڈ روحا اور شامیر کی منگنی ختم کر دیں؟ شاویز نے سنجیدگی سے باقی سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ شامیر بچپن سے ہی سوہا کو پسند کرتا ہے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ وہ جب بھی ڈیڈ کے سامنے سوہا کے لیے پسندیدگی ظاہر کرے گا تو ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ وہ قول ان سب بھائیوں کے انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بھتیجیوں سے محبت تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی ڈیڈ ظالم سماج بن کر اس کے بیچ میں آ گئے تھے۔ دیکھو صرف ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، شازیب نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شازین اب تک ہونٹوں پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ کیا تم سب ڈیڈ کے سامنے روحا کی برائی کرنا شروع کر دو؟ اتنی برائی کرو کہ ڈیڈ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگ جائے۔ گن گن کر اس کی خامیاں بتاؤ ڈیڈ کو، چاہے سچ ہو یا جھوٹ، شازیب نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یار اس طرح کسی کی برائی کرنا بری بات ہے، شمیر نے کہا تو باقی سب نے اسے گھورا سوائے شازین کے، کیونکہ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ بھائی تجھے اپنا مسئلہ حل کرانا ہے کہ نہیں؟ شازیب نے غصے سے پوچھا۔ ایک تو اتنا اچھا مشورہ دیا، اوپر سے انصاف کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اس نے بیچارگی سے کہا۔ ٹھیک ہے تجھ سے نہیں ہوگا تو شاویز کر لے گا، اس کے بھی تو اس کی طرف پرانے حساب باقی ہیں، شازیب نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر یہ بیڑا میں اپنے سر لیتا ہوں، شاویز نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو بھی کچھ بول شازین، شازیب نے کافی دیر سے خاموش بیٹھے شازین کو کہا، اور خاموشی کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھے ہی نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جاؤ میں نہیں بولتا تم لوگوں سے، ایک تھپڑ مار دوں گا نا ساری ڈرامے بازی ناک کے رستے باہر نکل آئے گی، شاویز نے اسے غصے سے کہا تو اس نے منہ بسور لیا۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھ لو، میں بھی کافی دیر سے خاموش ہوں، شاہ رخ کی مسکینیت سے بری آواز آئی۔ تجھے یہاں بلا لیا نا، یہی کافی ہے، بڑوں کے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ شازل نے 2 منٹ میں اسے ذلیل کر دیا۔ چلو پھر کل سے مشن شروع،
شاویز ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کا مشن روحا ہٹاؤ کی دلچسپ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ایک بھرپور دلچسپ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔